السلام علیکم ناظرین، مجھے ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں۔ میں ایک فیملی فزیشین ہوں اور اس حیثیت سے پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ناظرین، بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ انسان کی ٹانگوں کے پٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پٹھے بڑے ہوتے ہیں اور زیادہ توانائی استعمال کرتے ہیں۔ جسم کا تقریباً 70% گلوکوز اور انرجی یہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے اندر سب سے زیادہ مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں جو کہ انرجی کی فیکٹریز ہیں۔ یہ مسلز بے پناہ توانائی پیدا کرتے ہیں جو ان کو کچے شکل کے خلاف پورے جسم کا توازن برقرار رکھنے اور اٹھانے اور اس کو حرکت دینے میں مدد کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے 30 سال کی عمر کے بعد ہر سال 3 سے لے کے 8% تک مسل ماس جو ہے، یعنی کہ مسل کی جو ٹوٹل مقدار ہے اس میں کمی آتی جاتی ہے، جس کو سارکوپینیا کہتے ہیں۔ اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، حرکت نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے، اور مناسب خوراک جیسے وائٹامن ڈی ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہیں، ان کا اگر باقاعدگی سے استعمال نہیں کریں گے تو نیوٹریشن میں بھی کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے، سیڑھیاں چڑھنے، کرسی سے اٹھنے اور بیٹھنے، واش روم کو استعمال کرنے، مارکیٹ وغیرہ جانے اور ایسے تمام امور جس میں ٹانگوں کا استعمال ہوتا ہے وہ بتدریج کم ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے ایک طرف جسمانی مسائل جیسے گرنا ہے، ٹانگوں کی اور دیگر جسم کی ہڈیوں کا ٹوٹنا ہے، سر پر چوٹ لگنا وغیرہ، اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف پیٹ کی چربی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹانگوں کے جو مسل ہوتے ہیں وہ بڑے مسل ہوتے ہیں اور وہ گلوکوز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہ گلوکوز کا استعمال پوری طرح نہیں کر پاتے چونکہ ان کا استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، تو انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے پیٹ کی طرف اور پیٹ میں چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں ان کی جو پیٹ ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں، جس میں شوگر ہے، جس میں ہارٹ اٹیک ہے، جس میں فالج ہے اور دیگر مسائل ہیں، کیونکہ خون کی سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان ان حالات میں نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اس کی جو انڈیپینڈنٹ حرکت ہوتی ہے، اس کی آزادانہ حرکت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، دوسروں پر انحصار کرنے لگتا ہے اور اپنے طور پر نہ وہ واش روم جا سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کوئی اور حرکت کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل، نفسیاتی مسائل خاص طور پہ جن میں ڈپریشن بھی شامل ہے، اس کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں اور کیسے اپنی خوراک کا اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کا اور اپنی لائف سٹائل کا خیال کر کے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں، یہ ساری مل کر انسان کی زندگی کو بہت مشکل بنا دیتی ہیں اور اسے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت جلد موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی موت کا آغاز اس کی ٹانگوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ٹانگیں جو ہیں ان کے اندر بڑے بڑے مسلز ہوتے ہیں جو کہ انرجی پروڈکشن میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اندر بہت زیادہ مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں جو کہ انرجی پروڈکشن میں مین رول پلے کرتے ہیں، گلوکوز کو استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح میٹابولزم جو ہے، یعنی جسم میں جتنی انرجی پروڈکشن ہوتی ہے اور جتنا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اس سب کا انحصار جو ہے وہ ٹانگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اس طرح بڑھتی میٹابولک عمر اور جسم میں کم ہوتے ہارمونز جیسے ٹیسٹوسٹیرون ہے جو کہ مردانہ ہارمون ہے، اس طرح DHEA ہے، IGF-1 ہے اور گروتھ ہارمون ہے۔ یہ وہ ہارمون ہوتے ہیں جو پٹھوں کی تعمیر کرتے ہیں، ان کو مضبوط بناتے ہیں، ان کی مرمت کرتے ہیں، مائٹوکونڈریا کی تعمیر کرتے ہیں مختلف فیٹس کی مدد سے، اور جو اس میں توانائی پیدا ہوتی ہے اس کو اسٹیبلائز کرتے ہیں، تو یہ کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ بہت تیزی سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اس کی عمر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اب یہ سارا پروسیس ہوتا کیا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ہم آپ کو آج کے پروگرام میں یہ بتائیں گے۔ ناظرین، بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جسمانی حرکت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جسمانی حرکت کم ہونے سے اعصابی نظام جو ہے، نروز، وہ کمزور ہو جاتی ہیں، پروٹین پروڈکشن بھی کم ہو جاتی ہے، جسم میں جو پروٹینز ہیں وہ کم بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے پٹھے، ان کا ماس یعنی ان کا جو ٹوٹل والیوم ہے، جو حجم ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، جس کو سارکوپینیا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو مائٹوکونڈریا ہوتے ہیں، جو انرجی فیکٹریز ہیں جو سیلز کے اندر ہوتی ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مائیوسٹیٹن ایک ایسا کیمیکل ہے کہ جو پٹھوں میں پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ پٹھوں کی بریک ہے، یعنی پٹھوں کی جو گروتھ ہوتی ہے اس کو
اس کی زیادہ ہونے کی وجہ سے پٹھوں کی گروتھ کم ہو جاتی ہے. جو حرکت جسم میں کم ہوتی ہے مایوسٹاٹن بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پٹھے نہیں بڑھ پاتے. اس کے علاوہ جو کچھ سٹیم سیلز ہوتے ہیں جو نئے پٹھے بناتے ہیں، پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں، ان کو سیٹلائٹ سیل ایکٹیویشن سٹیم سیلز کہتے ہیں. یہ ان کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، چنانچہ پٹھے پوری طرح گروتھ نہیں کر پاتے. جسم میں گلوکوز کا استعمال جو ہے کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اور پیٹ پر آہستہ آہستہ فیٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ مائٹوکونڈریا کے اندر موجود جو انرجی سوئچ ہوتا ہے، جو اے ایم پی کائنیز اور اس طرح کے ایک دو سوئچ اور بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور مائٹوکونڈریا اپنی پوری طاقت سے کام نہیں کر پاتے. اسی کو مائٹوکونڈریل ڈس فنکشن کہتے ہیں، جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے. اس طرح ہوتا یہ ہے کہ ٹانگیں جلدی تھک جاتی ہیں، انسان زیادہ محنت نہیں کر پاتا، زیادہ چل بھی نہیں پاتا. نائٹرس آکسائڈ جو جسم میں ایک ایسی گیس ہوتی ہے جو کہ جسم میں خون کی سپلائی کو بڑھاتی ہے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اس کے کم ہونے کی وجہ سے پٹھوں کو پوری خوراک بھی نہیں ملتی اور اس سے پٹھے مزید کمزور ہو جاتے ہیں. یعنی پٹھے کمزور ہوتے ہیں تو انسان چل نہیں پاتا، وہ چلتا نہیں ہے تو پٹھے اور کمزور ہوتے ہیں. یہ پورا سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹانگوں کے جو مسل ہوتے ہیں وہ فاسٹ ٹوئچ مسلز ہوتے ہیں، ان کو خاص گروپ ہے مسلز کا، خاص ٹائپ ہے. اس لیے ان کو ہر وقت خون کی سپلائی بھی چاہیے، ان کو انرجی بھی چاہیے، آکسیجن بھی چاہیے، ان کو فیٹ بھی چاہیے، جو کہ یہ نہیں مل پاتی. جو عمر بڑھتی ہے تو نیند بھی کم ہو جاتی ہے. نیند کم ہونے سے سٹریس بڑھتا ہے اور سٹریس بڑھنے سے ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو کارٹیسول کہتے ہیں، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب کارٹیسول بڑھنے کی وجہ سے گلوکوز بڑھتا ہے خون میں، لیکن جو بڑے پٹھے ہیں ٹانگوں کے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ پہ فیٹ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اب پیٹ کی فیٹ جو ہے وہ انفلیمیٹری مارکرز جو ہیں وہ پھر پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، جس میں ٹی این ایف الفا ہے، IL-6 ہے، CRP ہے. یہ انفلیمیٹری مارکرز ان کے بڑھنے کی وجہ سے مزید انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، چونکہ سوزش بڑھ جاتی ہے اور اس طریقے سے فیٹ جسم کے اوپر کے حصے میں بڑھتی ہے، خاص طور پہ پیٹ پہ. اس کو پیئر شیپ بیلی کہتے ہیں، یعنی کہ ناشپاتی کی طرح. اور یہ علامت ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس کی، ڈائبٹیز کی، اور ڈائبٹیز کی جو آگے جتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کی. نتیجہ کیا ہوتا ہے آخری؟ مسلز کی کمی، انسولین ریزسٹنس، بڑا ہوا پیٹ اور اس کی وجہ سے ہوتی ہوئی شوگر، بے شمار بڑھتی ہوئی بیماریاں. تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس اہم سوال کی طرف کہ اس خوفناک صورتحال سے کیسے بچا جائے، اپنی عمر کو کیسے بامقصد بنایا جائے، کیسے اپنی توانائی کو محفوظ رکھا جائے، اپنے پٹھوں کو محفوظ رکھا جائے بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کچھ ٹیسٹ کریں گے اپنے کہ آپ کے پٹھوں میں کتنی کمزوری آ چکی ہے، خاص طور پر ٹانگوں کے پٹھوں میں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کرسی پہ اٹھیے اور بیٹھیے. تقریباً جو 30 سال کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ 15 سے 20 دفعہ بغیر سہارے کے کرسی پہ اٹھ کر بیٹھ سکیں. اس طریقے سے جو لوگ 50 سال کی عمر کے ہوتے ہیں ان کو کم از کم 5 سے 10 دفعہ اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکیں کرسی پہ بغیر سہارے کے. اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ٹانگیں کمزور ہو چکی ہیں. اس طریقے سے ایک اور ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹانگ پہ کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں. جو لوگ 30 سال کی عمر کے ہوتے ہیں ان کو کم از کم اس قابل ہونا چاہیے کہ 45 سے 50 سیکنڈ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو سکیں. جو لوگ 50 سال یا سے زیادہ عمر کے ہیں ان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ 5 سے 8 سیکنڈ اپنی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو پائیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے کچھ ایکسرسائزز بھی کرنی ہے، اپنی کچھ خوراک کو بھی بہتر بنانا ہے. تو ایکسرسائزز کیا ہیں؟ اگر آپ 30 سے 50 سال کی عمر کے ہیں تو آپ کو 5 سے 8 ہزار قدم جو ہے روزانہ چلنا ہے. یہ تقریباً 7 دن کا پلان ہے. اگر 7 دن میں اگر آپ یہ کر پاتے ہیں تو آپ کا ٹانگیں بہت بہتر ہو جائیں گی. اس کے بعد ہفتے میں آپ 3 دفعہ یہ کریں. اس کے ساتھ آپ سکواٹس کرتے ہیں. یہ سکواٹ جو ہیں آپ نے اس طرح کر کے آپ نے اوپر نیچے ٹانگوں کے ساتھ ہونا ہے. سکواٹ کریں گے 25 دفعہ، یہ آپ دہرائیں گے اور ٹوٹل یہ 3 دفعہ کریں گے، یعنی کہ 3 ریپس کریں گے. اسی طریقے سے آپ سیڑھیاں چڑھیے 3 دفعہ سے 15 سیڑھیاں ہونی چاہیے. یہ آپ روزانہ کریں گے. اس طریقے سے آپ اپنی ایڑیوں کی ایکسرسائز کریں گے اور اپنے پنجوں کے بال اوپر نیچے اٹھک بیٹھک کریں گے تقریباً 15 دفعہ، اور اس کے 3 ریپ کرنے ہیں، یعنی 3 مرتبہ یہ کرنا ہے. 15 دفعہ ایک دفعہ، 15 دفعہ ایک دفعہ، 15 دفعہ ایک دفعہ. اس طریقے سے آپ اپنے خوراک کو بہتر بنائیں گے. اس طریقے سے آپ نے ہر کھانے کے بعد تقریباً 15 منٹ چلنا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اپنی خوراک کو بہت بہتر بنائیے. اس میں وٹامن ڈی ہونی چاہیے، اس کے اندر B12 یعنی B12 بھی چاہیے، اس میں کیلشیم، فاسفورس اور پوٹیشیم ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں کس میں پائی جاتی ہیں؟ یہ نٹس جو ہوتے ہیں، ہمارے جو ڈرائی فروٹ ہے اس میں، فریش سبزیاں ہیں، گوشت ہے، خاص طور پر ریڈ میٹ ہے، اس کا استعمال کیجیے. انڈے کا استعمال کیجیے. انڈے آپ کے لیے بہت اچھے ہیں. کوشش کیجیے کہ 2 سے 3 انڈے آپ روزانہ کھائیں. پانی زیادہ پئیں. صبح سویرے اٹھیں اور رات کو جلدی سوئیں تاکہ آپ کا سٹریس ہارمون جو ہے وہ کم ہو جائے. اس طریقے سے
دودھ ہے، میوہ جات ہیں، تازہ فریش پھل ہیں، ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کام اگر آپ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بڑھتی عمر کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے بچ سکیں۔ ناظرین، ایک اور چیز جو بہت زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے وہ ہے وزن کا اٹھانا، یعنی کہ آپ ڈمبل اٹھا سکتے ہیں لائٹ قسم کے، یا باربل اٹھا سکتے ہیں، اس کے ذریعے ایکسرسائز کر سکتے ہیں ہفتے میں 3 دن 15 سے 20 منٹ ڈیلی۔ اس سے مسل پر پریشر پڑتا ہے اور مسل جو ہے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے ہیں اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر مائٹوکونڈریا بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹانگوں کے ذریعے وزن اٹھانا یہ بھی ایک بہت مؤثر قسم کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کون کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ ڈسکرپشن میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے، اور اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔